बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम बात करेंगे तीन चार मौज़ूआत पे आज दिन भर जो मामलात चलते रहे। एक तो असद तूर केस से मुतल्लिक अपडेट है और इमरान रियाज केस से मुतल्लिक अपडेट है। इन दोनों केसेस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान की जो तीन अपीलें हैं उन पर कल समाअत होने जा रही है। मुमकिन तौर पर क्या सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि बड़े मुख्तसर वक़्त के लिए अदालत ने ये नोटिस किया है। मतलब पीर को समाअत थी तो पीर को समाअत में जुमरात के लिए नोटिस कर दिया गया। उमूमी तौर पर कम वक्त के लिए नोटिस नहीं हुआ करता, लेकिन अदालत ने ये नोटिस किया है। कल जुमरात है और कल इस पे थर्सडे को क्या हो सकता है, मुमकिन सिनेरियो दो तीन आपके सामने मैं रखूँगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो आज निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ ये शीर, हम बात करेंगे तीन चार मौज़ूआत पे आज दिन भर जो मामलात चलते रहे। एक तो असद तूर केस से मुतल्लिक अपडेट है और इमरान रियाज केस से मुतल्लिक अपडेट है। इन दोनों केसेस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इमरान खान की जो तीन अपीलें हैं उन पर कल समाअत होने जा रही है। मुमकिन तौर पर क्या सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि बड़े मुख्तसर वक़्त के लिए अदालत ने ये नोटिस किया है। मतलब पीर को समाअत थी तो पीर को समाअत में जुमरात के लिए नोटिस कर दिया गया। उमूमी तौर पर कम वक्त के लिए नोटिस नहीं हुआ करता, लेकिन अदालत ने ये नोटिस किया है। कल जुमरात है और कल इस पे थर्सडे को क्या हो सकता है, मुमकिन सिनेरियो दो तीन आपके सामने मैं रखूँगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो आज निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ ये लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे थे, तो वहाँ पे क्या अहम हुआ है। बड़ी तवील इसमें समाअत थी, लेकिन इसमें अहम क्या हुआ है सिर्फ उस हवाले से हम जो है वो बात करेंगे। और एक दो चीज़ा चीज़ा जो नई अपडेट्स हैं वो आपके सामने शेयर करेंगे। एक तो कल पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा है, और दूसरे नंबर पे जो सदारती इलेक्शन है उसके हवाले से प्रिजाइडिंग अफसरान मुकर्रर कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और वो अब प्रिजाइड करेंगे। ये तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं पंजाब की, इस्लामाबाद की, इसी तरह बाकी सूबों की हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनके प्रिजाइडिंग अफसरान मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो वो एक अपडेट है। सबसे पहले जो तफसीलात में जाने से कबल सिर्फ मैं आपको कहूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट करें और सवालात आप जो है कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो असद तूर का केस है उससे मुतल्लिक। असद तूर को 5 रोज़ का फिजिकल रिमांड दिया था इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उन्होंने। अब सेशन कोर्ट में जो 5 रोज़ा रिमांड हुआ ये गैर मामूली है। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि 2 रोज़ का रिमांड होता है पहली दफ़ा, या मैक्सिमम 3 रोज़ का। मैं जर्नलिस्ट की हद तक बात कर रहा हूँ, जो इनके केसेस हैं 2 रोज़ का होता है, फिर 1 दिन का होके उसके बाद अदालत फर्दर चली जाती है। 5 रोज़ का रिमांड बहुत ही गैर मामूली है। फिर एक बात, और दूसरी बात यह है कि इस केस में जो उनको नोटिस हुआ था उस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम या कंपेन चलाने का इल्ज़ाम था, लेकिन जो FIR आई, FIR में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें थी। तीसरी और अहम बात इसमें यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इन दोनों बड़ी कोर्ट रिपोर्टर्स की तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में JIT की तश्कील और जो नोटिस सहाफ़ियों को हुए उन तमाम को चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए उन पर भी आइंदा हफ्ते समाअत होनी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असद तूर केस की समाअत थी। 2 रोज़ कबल जब असद तूर केस के लिए असद तूर गए वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने, तो वो प्रोटेक्शन नहीं मिली थी। उन्होंने कहा हरासा करने से रोक सकता हूँ, डिटेंशन से नहीं रोक सकता, एप्रीहेंशन की बुनियाद पर। लेकिन 3:30 बजे वो समाअत थी, 7:30 बजे FIA ने गिरफ्तारी डाल दी। तो क्या फ़ायदा उस आईनी अदालत का जो शहरियों के हुकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, उन शहरियों के जो कानून पर अमल करते हैं और कानून के सामने खुद को सरेंडर करते हैं और इसी आईनी अदालत के सामने हिफाजत के लिए जो है वो आते हैं। तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये हिफाजत एक सहाफ़ी को देने में नाकाम रही। बहरहाल उसमें आज ये हुआ है कि उन्होंने 3 रोज़ में FIA से रिपोर्ट मांग ली है कि बताएं जी आपने क्यों गिरफ्तार किया है या क्या मामला है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये मामला, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा। इसके अलावा दूसरा
جو عمران ریاض کا کیس ہے وہ کیس بھی بڑا عجیب و غریب صورتحال چل رہی ہے کہ وہاں پہ اینٹی کرپشن حکام آئے نہیں ہیں، ان کو بلایا گیا، ڈی جی اینٹی کرپشن کو بلایا گیا عدالت نے، وہ نہیں آئے۔ وہاں پہ میاں علی اشفاق جو عمران ریاض کے وکیل ہیں، انہوں نے کافی لے دے کی اور کافی باتیں، آپ سنانا تو میں مناسب لفظ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن کافی باتیں انہوں نے کی، انہوں نے عدالت کے سامنے کوئی فیکٹس رکھے کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، عدالتی وقار ہے، اس کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا، اور بلانے کے باوجود اگر ڈی جی جو وہ نہیں آئے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس قسم کے جب کیسز میں ضمانت کی درخواستیں آتی ہیں، جو پروسیکیوشن ہے اس میں اس قسم کے مطلب عجیب و غریب قسم کی ان کی جو ہے وہ نہیں آ رہے، مصروف ہیں، یہ ہے وہ ہے، اچھا انہوں نے ریمانڈ لینا ہو، انہوں نے گرفتاری ڈالنی ہو تو فوراً پہنچ آتے ہیں، لیکن ضمانت والا معاملہ ہو تو یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوا، اور آخر میں جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے بھی آرگومنٹس نہیں دیے کہ میرے پاس فائل نہیں آئی، تو بڑی بہرحال عجیب صورتحال ہے۔ وہ عمران ریاض کی ضمانت والا معاملہ جو ہے وہ جمعے تک چلا گیا ہے، جمعے کو اب سماعت ہوگی۔ جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر جمعے کو اینٹی کرپشن حکام نہ آئے تو ہم جمعے کو فیصلہ کر دیں گے، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھا کہ جب ریٹ پر عمل درآمد کی بات آئی تو جسٹس بابر ستار نے ایک ایسا حکم جاری کیا ڈی سی اسلام آباد کے خلاف کہ وہ سندھ سے صبح 9 بجے بلایا تھا تو 8:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھے، تو اس لیے عدالت کو اپنے وقار پر جو ہے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایکس مطلب ٹویٹر کو کھولنے کا آرڈر کیا آج سے 5-7 دن پہلے، لیکن کوئی عمل نہیں ہوا۔ تو اگر اس طرح کی عدالتی آرڈرز کی بے توقیری رہے تو یہ میرے خیال میں کسی طور بھی درست نہیں ہے۔ عمران ریاض کے کیس میں آج یہ ہوا، اب جمعہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے فردر۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کے کیسز ہیں ان کے حوالے سے، اور شاہ محمود قریشی کے کیس کے حوالے سے کل بڑی امپورٹنٹ سماعت ہے۔ سائفر کیس اور توشہ خانہ کا نیب کیس، سائفر کیس میں عمران خان شاہ محمود قریشی ہیں، اور توشہ خانہ نیب کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی ہیں، اور عدت والا کیس جو ہے وہ سیشن کورٹ میں ہے، وہاں پہ جو عمران خان اور بشرا بی بی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ عدالت نے کل کے لیے نیب اور ایف آئی اے کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ایک سینیریو پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عدالت پوچھے گی، پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو مجھے لگ رہا ہے، سب سے پہلے تو اگر فرض کریں پہلے تو نیب یا ایف آئی اے کے وکیل ایک آدھ مسنگ ہوگا، اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ٹائم ہمیں کم ملا ہے، تو یا ان کے کچھ جونیئر آ جائیں گے، وہ کہیں گے ٹائم کم ملا ہے تو اس لیے اس طرح کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نیکسٹ ویک کے لیے رکھ لیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پیپر ورک بھی آ جائے گی، پیپر ورک نہیں آئی وہ اس طرح کی بات کریں گے، مطلب ایک ایڈجرمنٹ کا، ملتوی کرنے کا، کیس ملتوی کرنے کا ایک ماحول بنے گا۔ پہلا سینیریو تو یہ ہے، اور یہ زیادہ کرینے کے آس ہے، قریب ہے، جس پہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایف آئی اے یا نیب کی جانب سے یہ ہو سکتا ہے معاملہ۔ اچھا، اس میں ایک اور دوسرا سینیریو ہے کہ کورٹ یہ کہے کہ نہیں یہ بڑا معاملہ ہے کہ ان دونوں کیسز میں ٹرائل صحیح طریقے سے نہیں ہوئے، اس میں پروسیس کی وائلیشن ہے، اس میں جو فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تو جو سائفر کا ٹرائل 2 دفعہ کالعدم قرار دے چکے، تو وہ جو معاملہ ہے وہ ان کے مد نظر ہے، پھر وہ دیکھیں گے کہ 2 دفعہ کالعدم قرار دیا، تیسری دفعہ بھی جج نے وہی کام کیا ہے، توشہ خانہ پہ بھی وہی کام کیا ہے، صبح سے شام تک، رات تک جو ہے وہ عدالتیں لگا کر آپ نے کے جرا کے دفاع سب کچھ ختم کر کے آپ جو ہے وہ اپنے ٹرائل کروانا ہے۔ تو یہ ایک سینیریو ہے کہ دوسرے سینیریو میں عدالت یہ کہے کہ نہیں یہ بڑی ایمرجنسی والا معاملہ ہے، لیکن اس صورت میں پھر ملتوی ہو سکتا ہے۔ تیسری اور آخری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہو، عدالت کہے کہ نہیں آپ جو ہے وہ آرگومنٹس کریں، نیب اور ایف آئی اے کو کہے آپ انیشلی بتائیں، کیونکہ ہم نے میرٹس پر جانا ہی نہیں، ہم نے انیشلی دیکھنا ہے کہ یا تو یہ ہے کہ اپیلیں، ہم نے اپیلوں پر جلدی فیصلہ کرنا ہے، اپیلیں جلدی سن لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ ہم سزائیں سسپینڈ کر کے ان کو جو ہے وہ ضمانت دے دیتے ہیں۔ تو تیسری سینیریو میں بھی عدالت یہ کہہ سکتی ہے یقینی طور پر، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا تیسرا سینیریو عدالت لے گی۔ اچھا، جو پہلا سینیریو ہے میری نظر میں اس میں جو ہے وہ 60% چانس ہیں، دوسرا جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا اس میں مطلب کم ہے، 30% چانس ہے، اور جو تیسرا سینیریو ہے کہ کل ہی کچھ نہ کچھ ہو جائے، کوئی 21% چانس ہے، 20 یا 15%۔ تو بہرحال یہ سینیریوز ہیں 3، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کل۔ اور عدت والے کیس میں بھی کل سماعت ہے، اس میں بھی کوئی اس قسم کی صورتحال کل بن سکتی ہے۔ آخری جو بات ہے وہ ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے پاس گئے، ان کی عدالت میں انہوں نے سارا جو ہے وہ قصہ بتایا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جسٹس محسن اختر کیانی نے بڑا کلیئر کیا کہ جو شہریوں کو اس طرح اٹھانا، اس کی قانون میں کوئی اجازت نہیں ہے۔
آپ نے اگر کسی شہری کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے تو اس کے خلاف کیس چلائیں، پراسیکیوٹ کریں، عدالتوں میں لے کے آئیں، سزائیں دیں، جیلوں میں رکھیں، لیکن کسی کو لاپتہ کرنا حل نہیں ہے، جبری گمشدگی حل نہیں ہے۔ انوار اللہ کاکڑ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے سینیریو مختلف ہے، صورتحال مختلف ہے، وہاں پہ مطلب جو جنگجو ہیں مارا جاتا ہے پنجابیوں کو، دوسری تیسری جو اس طرح کہا انہوں نے، تو یہ سارا سینیریو بھی آیا، لیکن یہ ہے کہ عدالت نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، اس کو دیکھے اور شہریوں کا تحفظ کرے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے پسند آئے گی۔ جو مسنگ پرسن والا معاملہ ہے اس پہ عدالت نے کہا ہے کہ ہم آرڈر پاس کریں گے، اور آرڈر جو ہے وہ اس میں آئے گی ساری ڈائریکشن، فردر چیزیں جو ہے وہ اس میں دیکھیں گے۔ تو آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا اور کامنٹ کیجیے گا، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، سوالات ضرور کریں۔ کل کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ کچھ سوالات کے جوابات بھی دے دوں گا، کچھ جو یوٹیوب چینل کے کامنٹ سیکشن میں بھی سوالات کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ بہت شکریہ۔